الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تو فرعون اب یہ کہہ رہا ہے کہ قال الم نربک فینا ولیدا، کہا فرعون نے کہ موسیٰ کیا ہم نے تیرے گھر میں اپنے گھر میں کیا ہم نے اپنے گھر میں تیری پرورش نہیں کی؟ ہم نے اپنے گھر میں تیری پرورش نہیں کی. ولیدہ تو جب دودھ پیتا بچہ تھا ہم نے اپنے گھر میں تیری پرورش نہیں کی. تیری ماں نے تجھے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں پھینک دیا تھا اور پھر ہم نے نکالا تجھ کو تیرے صندوق کو دریائے نیل میں سے. اس صندوق میں سے نکال کے اس صندوق میں تجھ کو نکالا ہم نے. اور ہم نے کیا کی؟ اپنے گھر میں تیری پرورش کی. تو بچہ تھا، تجھے صندوق میں سے نکالا، صندوق کو دریا میں سے نکالا، پھر صندوق میں سے تجھ کو نکالا، پھر اور بچوں کو قتل کیا جا رہا، تجھے قتل بھی نہیں کیا گیا. کتنے احسان ہیں ہمارے تجھ پہ. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہم میں رہتا رہا، جوان ہونے تک رہتا رہا. تو ہمارے گھر میں پرورش پاتا رہا، کھاتا پیتا رہا، اچھے کپڑے پاتا رہا، موج بہار کرتا رہا. ہم میں تو نے اپنی عمر کے کئی سال گزارے ہیں جوان ہونے تک. جو مصر کے اندر فرعونی اور بنی اسرائیلی یہ لڑ رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، وہ آدمی بھی نہیں تھا وہ گلیوں میں سڑکوں پہ اتنے، تو وہ مار رہا تھا، فرعونی بنی اسرائیل کو مار رہا تھا. تو بنی اسرائیلی نے ماتا تل اسباب موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ میری ہیلپ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام آئے، چھڑایا ان دونوں کو اور فرعونی کے ایک مکہ مار دیا. اسے مر گیا، فرعون وہیں مر گیا. یہ فرعون اب کہہ رہا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ، اور کیا تو نے جو کیا، یعنی تو نے میری قوم کا آدمی مار دیا. مطلب یہ ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہے. ہمارے اتنے احسان، ہم نے پرورش کی، دودھ پیتا بچہ تھا، جی تیرے صندوق کو دریا میں سے نکالا، پھر صندوق میں تجھ کو نکالا، تیری پرورش کی، کھلایا پلایا، تجھے موج بہار کی، ہمارا بندہ مار کے ٹر گیا تو جی. ابھی ہمیں پیغمبر ہو کے کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، ہم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہے؟ من الکافرین، تو ناشکری کرنے والوں سے ہے. پھر اور کہہ رہا ہے
اگر وہ فرعون کے پاس ہوتا نا تو کہتا فرعون تو نے اگر موسیٰ کے صندوق کو نکالا دریا سے، پھر صندوق سے اس کو نکالا، اور تجھ کو تو بھی تو کسی نے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، تجھ کو نہیں نکالا رب نے تیری ماں کے پیٹ سے، اور پھر تو اس رب کے مقابلے میں رب بن گیا۔ تو کیڑی کٹ کی تھی، یہ تجھ کو بھی تیرے رب نے نکالا ہے ماں کے پیٹ سے، پھر پرورش کی ہے تیری، پرورش کی نکالا، اور تو کیا کر رہا ہے، تو رب کے مقابلے میں رب ہی بن گیا۔ فرعون کو اپنا آدمی جو یاد تھا کہ میرا آدمی قتل کر دے، تو فرعون نے بچے شہید کیے تھے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے سے، وہ بھول گیا فرعون، وہ نہیں یاد، وہ اپنا ایک آدمی یاد ہے کہ میرا آدمی مار کے ٹر گیا، میرے گھروں کھا پی کے آدمی میرا مار کے ٹر گیا۔ جو فرعون نے بچے شہید کیے تھے 70,000 بنی اسرائیل کے، وہ کس کاستے میں گئے وہ کوئی یاد نہیں۔ جیسے آج امریکہ کہتا جو مجاہدین جہاد کرتے رہے جی دہشت گرد نے، جی آپ دہشت گردی کرن دیا وہ کوئی پتہ نہیں، وڈا دہشت گرد بے ایمان ہے، کتوں آ گئے، کتنے او امریکہ، او سمندر تو پر آخری ملک ہے میرا خیال ہے، کیوں نہیں واٹ از دیئر نیم، جڑے جانتے ہونے منتی اتنا پتہ نہیں، او آخری کینیڈا تے دونوں پرے نے، انہاں تو اگے ملک ہی کوئی، اتوں آ گئے سمندر کتنے مر رہا، بمباری کر رہا، مر رہا، کتنے شہر اجاڑ دیے اس نے، کتنے لاکھوں مسلمان شہید کر دیے، مدرسے شہید کر دیے، مسجدیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں کہتا، کوئی مجاہد اللہ کے راہ میں لڑتا ہے وہ دہشت گرد بن گیا۔ یہ بھی وقت فرعون ہی ہے بھائی، مانے کہ فرعون لوگ کہتے ہیں، اپنے دور کا فرعون تھا، یہ اپنے دور کا فرعون ہے، جیسے اس کی تباہی ہوئی ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اللہ آپ کو زندگی دے انشاءاللہ، پھر امریکہ کی اللہ تباہی کرے، بچ نہیں سکے گا انشاءاللہ، اللہ نے بس کا ٹائم رکھا ہے کہ تھوڑا سا وہ لٹی ہلدی چلو آ گیا نا انشاءاللہ کڑاکا نکل جائے گا۔ یہ تمہارے لیے سپر طاقت، اللہ کی کوئی سپر طاقت نہیں ہے، ہمارے قرآنوں کی سپر طاقت ہے کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، کیا ہے ایک کن کی مار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اس سے بڑے بڑے اللہ نے تباہ کر دیے، کیسرو کسرا وہ اس سے بھی بڑے تھے، برطانیہ امریکہ سے بڑے تھے، اپنے پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی، سکہ چلتا تھا ان کا، ہے جی کہاں گئے پتا بھی نہیں چلے، ہاں جی مسلمانوں کے قدموں میں اللہ پاک نے ان کے سونے چاندی کے ہیرے سارے ٹھیر لا دیے، مسلمانوں کے قدم اللہ پاک تباہ و برباد کر کے، اور اگر آیا تھا اللہ کر تانے کے لیے آ گیا، پھر اللہ کر پیٹا گیا، اللہ کا کرنے میں رہ گئے، یہ شہ کوئی نہیں بھی ڈری جا رہے سارے مسلمان، نواز شریف مار دے گا، پابندیاں لا دے گا ساڈے تے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اور رب تو ڈرو مرو، رب اس کو آپ ہی ڈرا دے گا، یہ رب تو نہیں ڈرتے، جنہیں شارک سے اس سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرن دے کتنے بیٹھا، رب سے ڈرو مرو، اللہ تمہارا ڈر خوف ان کے دلوں پہ آنکھ تک دیکھی، یہ رب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمارے حکمران بھی کہہ دیتے ہیں مولوی چندہ مانگتے ہیں، جڑا آپ چندہ مانگ کے کھا گئے پرو، کیوں جی کتنے قرضے لے کھا گئے، آپ کے سانوں مقروض کر چڑیا قرضہ تھی لاؤ، کھا کے ٹر جاتے، ادھر فرعون ایک بندہ مار دیا وہ تو یاد ہے، وہ جو لاکھوں بچے شہید کیے ہزاروں، وہ کوئی پتہ نہیں ہے فرعون۔ ہاں جی قال فعلت، اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اس بات کا نا گلے کا جو یہ کر رہا ہے اعتراض، جواب دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرعون یہ ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیا، مجھ سے ہو گیا، یہ آدمی مر گیا مجھے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آدمی تیرا مرا ہے نا، میں کیا تھا اس بے خبروں میں سے، بے خبروں میں سے تھا، یعنی ابھی میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی کے ذریعے ہدایت نہیں آئی تھی، اس لیے یہ کام ہو گیا، اور یہ جو میں نے تیرا بندہ مارے بھی ارادہ نے تھوڑا مارا ہے، قصدن نہیں مارا ہے جی، بکا مارا، مینوں بھی پتا سی بھی یہ ماری جائے گا مکے نال، میں نہیں مارتا، یہ ہٹا کٹا ایک مکے نال مرے گا، تو مجھے کیا پتا تھا، میں نے تنبیہ کے لیے مارا تھا، تنبیہ کی غرض سے اس کو نصیحت ہو جائے
آئندہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مارا نہیں، مجھے کیا میں بھی مری جائے گا مکے سے، تو میں نے اس کو ارادہ تھا نہیں مارا، مر گیا بس، میں نے مکہ مارا، میرا مکہ مارا میں ہٹانا تھا بس مر گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تم سے تمہارے ڈر کی وجہ سے، کہ مجھے نہ قتل کر دے، بندہ مر گیا اچانک، میں ڈر کی وجہ سے کیا کر گیا، بھاگ گیا، دوڑ گیا، تمہارے خوف کو مجھے نہ قتل کر دے۔ پھر کیا ہوا، سبحان اللہ، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے پھر مجھ کو نبوت والا علم عطا فرمایا۔ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ، میرے رب نے، سبحان اللہ، بڑا ہو کی دے، نبیوں کو علم کون دے رہا ہے؟ علم کس نے عطا فرمائے نبیوں کو؟ نبوتیں کس نے دی ہیں؟ رسالتیں کس نے دی ہیں؟ نبیوں کو عزتیں کس نے دی ہیں؟ نبیوں کو بادشاہتیں کس نے دی ہیں؟ نبیوں کو شان مقام کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا۔ یہ کہتے ہیں نبی دیتے ہم کو، کہتے ہیں ہمیں اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے مجھ کو نبوت والا، حکم سے مراد علم عطا فرمایا، اور دوسرے وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا۔ میرے رب کا کرم ہے، مجھ کو رسولوں میں سے بنا رسول بنا دیا، نبوت والا علم بھی عطا کر دیا۔ یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے، کرم ہے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، یہ تو کہتا ہے نا میرا احسان ہے، میرے گھر میں پرورش پائی ہے تو نے، میں نے تیری پرورش کی ہے، یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ کوئی تیرا احسان نہیں ہے، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے تیرے گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، تیرا کیا احسان ہے یہ؟ تو کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے جی، تو دودھ پیتا بچہ تھا جی، میرے گھر میں پلا ہے، پرورش ہوئی ہے، یہ تیری کوئی پرورش نہیں ہے، تیرے ظلم کی وجہ سے تیرے گھر میں میری پرورش ہوئی ہے۔ وہ ایسے کہ ان ابتا بنی، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، پھر بنی اسرائیل کے بچے شہید کیے، میں پیدا ہوا، میری ماں نے ڈرتے مارے، تیرے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کر دے، صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں پھینک دیا، میں چلتا چلتا تیرے محلوں کو تو نے اٹھا لیا، نکال لیا۔ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا، بچوں کو شہید نہ کرتا، میری ماں مجھ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں نہ پھینک دی، اور نہ میں تیرے گھر میں آتا، تیرے ظلم کی وجہ سے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا تیرے گھر میں، تیرا کیا کمال ہے، نہ ظلم کرتا۔ تو جو کہتا تھا کہ میں نے موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، تو پھر میرے رب نے کہا تھا کہ فرعون گھر بھی تیرا ہوگا، خرچہ بھی تیرا ہوگا، اور پرورش کس کی ہوگی؟ موسیٰ، میں نے تیرے گھر میں موسیٰ کی پرورش نہ کرائی تو مجھ کو موسیٰ کا رب نہ کہنا تھا، نہ کرتا ہے یہ حرکتیں، تیرے کرتوت، تو نے ظلم کیا بنی اسرائیل پہ، میری ماں ڈر گئی اسی کو مارتے، انہیں دریا میں پھینک دیا، وہ تیرے مال کے پاس آ گیا صندوق، تو نے نکال دیا، نہ کرتا، نہ میری ماں پھینکتی، نہ ظلم کرتا بنی اسرائیل پہ، نہ غلام بناتا، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے میں تیرے گھر میں آیا ہوں۔ فرعون نے یہ اپنے لوگوں سے کہا ہوا تھا، فرعونیوں سے، کہ میں انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا فرعونیوں میں کہ سب سے بڑا میں رب ہوں۔ تو قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ رب العالمین کون ہے؟ جو کہتا ہے مجھے رب العالمین کی طرف سے اس نے بھیجا ہے، رب العالمین کون ہے، اس کا تعارف کرا ذرا مجھے پتا چلے، یہ فرعون کہہ رہا ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا موسیٰ نے وہ جو رب ہے نا وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ ہوں پھر رب کی تعریف، وہ رب کون ہے؟ رب العالمین، وہ رب آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی، ہر شے کا وہ رب ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا،
اپنے کلیم کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا، حامان قارون پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ ابو جہل ابو لہب پہ بھی بند نہیں کرتا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، جو ان کے درمیان ہے سب کا وہی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تو یقین کرنے والے ہو نا، پھر یقین کر کے رب کو مان لو رب کو، بچ جاؤ گے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، کہا فرعون نے ان کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، فرعون کے ارد گرد بیٹھے تھے، چمچے کرچے ایم پی ایم ایل اے، ہاں وہ بیٹھے تھے۔ فرعون نے کہا الا تستمعون، تھی سن دے نہیں کی کہہ رہا موسیٰ، بولے تجھے کی کہہ رہا، یہ مجھ سے علاوہ اور رب بتلا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے علاوہ اور کون رب ہے، سنتے نہیں تم؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، او فرعونیوں تم نے فرعون کو رب بنایا ہے، اور جب فرعون ہے ہی نہیں تھا، تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے باپ دادا کا کون رب تھا؟ دسو میں کیسی دلیلیں دے رہے موسیٰ علیہ السلام، اب تو تم نے ان کو بنایا، تمہارا رب یہ ہے، جب یہ ہے ہی نہیں تھا فرعون، تمہارے باپ دادا پیچھے پڑدادے چکردادے، ان کا رب کون تھا؟ مرو بتلاؤ۔ واہ اللہ کے نبی، یہ اللہ دلیلیں دے رہا ہے نبی کو، نبی کا گفتگو کون مقابلہ کرے، کروڑوں گفتگویں بھی نبی کی گفتگو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جب بھی بولتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے۔ مولانا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے ہونٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ چھوڑتا ہے نبی بولتا ہے، نہیں چھوڑتا نبی نہیں بولتا، وہی سے بولتا ہے۔ فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرعون کو رب بنا لیا جو تمہارے باپ دادا تھے، وہ تو فرعون جمع ہی نہیں تھی، مریا کیے جی پہلے ان کا کون رب تھا؟ ربکم، اور فرعونیوں تمہارا رب، تمہارے باپ دادے کا رب اللہ ہے، جو سچا رب ہے وہی رب ہے تم سب کا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا فرعون نے، وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے، یہ جو تمہارا رسول ہے نا، جو تمہاری سر رسول بنا کے پیچھے، یہ مذاق مانتا نہیں تھا، وہ مذاق کر استہزار کہتا تھا، کہا اس نے کہ یہ جو رسول ہے نا تمہاری سر رسول بنا کے بھیجا گیا، لمجنون، یہ کیا ہے، یہ مجنون ہے۔ لے جواب دے مرے، موسیٰ علیہ السلام بات کا جواب دے، اس لیے یہ مجنون ہے جی، انہوں پتہ ہی نہیں، یہ دماغ ہی صحیح، یہ گل کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے مجنون کہا تھا، یہ مجنون ہے، انتظار کرو یہ مجنون ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں رہا، ہاں یہ آپ پہ ہی ختم ہو جائے گا، کچھ مگر دو اس کو، یہ آپ ہی ختم ہو جائے گا، مجنون ہو گیا۔ یہ فرعونی بھی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مجنون، اور مکے کچھ مشرک بے ایمان ہمارے نبی کو مجنون کہتے تھے، وہ لوگ بہت کچھ کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، استغفر اللہ، کان کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، بکواس کرتے تھے، بہت ہمارے نبی نے قرآن کے لیے، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں ہونا پڑا اللہ کی توحید کے جتنا ہمارے نبی کو پریشان ہونا پڑا ہے میرے بھائی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام ٹائم ملے گا گل کرن دا، اللہ کی توحید بیان کرنے کا، نبی تو چاہتے ہیں کوئی ٹائم ملے گا، وقت ملے میں اللہ کی توحید بیان کروں، اب مولویوں کو ٹائم ہی ٹائم ہے، اب یہ برقع پھولتے ہی نہیں توحید والا، اور بڑے مسئلے کریں گے، ایسی گہرائی میں جائیں گے، بال کی کھل لائے گا مولوی، ہٹے ہی گا نہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے اللہ کی توحید والا وہ نہیں کرتا، کیا پتہ نہیں کیا بیماری پڑ گئی اس کو، کیا کیا ہو گیا اس کو، مار ہی دے گا نا کوئی، کیا ہو جائے اس کے اوپر کیا ہے، مار ہی دے گا نا، مر بھی گیا اللہ کھاتے میں پڑ گیا، جو اچھا ہو گیا بڑا، جو توحید بیان کرتا کرتا مر گیا مولوی، وہ اللہ شہید اللہ کھاتے میں پڑ گیا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، نہیں کرتا مولوی یار۔ آپ نے سنا ہے نا الحمدللہ وہاں رڈے کالی میں جمعے والے کے قرآن کا عالم کیسے قرآن بیان کر رہا تھا، کیسے اللہ کی توحید نکال رہا تھا قرآن کے اندر سے، ایمان تازہ ہوا کہ نہ جو گئے تھے، اللہ کرو ایسے عالم اللہ پیدا فرمائے، حق گو عالم
آن بریرا کیا کرنا، کیا فائدہ اس مولوی کا جو حق ہی نہیں بیان کرتا۔ اللہ حق گو عالم پیدا فرمائے، اللہ حق کو علماء کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق پہ ہم کا ہمارا خاتمہ فرمائے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حجی قال رب المشرقی والمغربی وما بینہما، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فرعونیو، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو ان کے درمیان ہے۔ فرعون کا تو عارضی حکم مصر پہ ہی چلتا ہے نا، جو میرا رب ہے سچا اس کا حکم مشرق پہ بھی چلتا ہے مغرب پہ بھی چلتا ہے، جو درمیان میں ہے اس پہ میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ تم کیا سمجھتے میرا ان کنتم تاقلون، اگر ہو تم سمجھنے والے ہو سمجھ جاؤ، مان جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کافر مشرک، اس کے بعد دلیل کافر کا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کفر بھی جھوٹ اور شرک بھی جھوٹ، کیا دلیل ہوگی؟ کافر مشرک کی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، یہ بدمخ میں لڑائی کریں گے آگے سے، گنڈا گردی کریں گے آگے سے۔ یہ فرعون دیکھو یہی کہہ رہا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، کہا فرعون نے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا نا لأجعلنک من المسجونین، تجھ کو میں کر دوں گا، بنا دوں گا، میں کر دوں گا قیدیوں میں شامل کر دوں گا تجھ کو، قیدیوں میں جانا پڑے گا موسیٰ جو تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا۔ ہو سکتا ہے تقدیر نے مسکرا کے کہا ہو فرعون تو موسیٰ کو قید کرے گا، تو موسیٰ کا بال بھی ننگا نہیں کر سکتا، اور موسیٰ کا رب تجھ کو اور تیرے فرعونیوں کو پانی میں غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں قید کر دے گا۔ پھر ہوا کہ نہ ایسے موسیٰ سے قید ہو گئے، کون قید ہوا ہے؟ فرعون نہیں، اللہ نے پانی میں سارے غرق کر کے ہمیشہ کے جہنم میں قید کر دے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے قیدیں جو بنائی ہوئی تھی نا، قیدیں اس کی، وہ زمین میں سرنگیں بنائی ہوئی تھی، سرنگیں نیچے، بس اوپر سے قیدی کو چھوڑتا تھا سرنگ میں دے رہا، اور نیچے لڑکتا نیچے چلا جاتا ہے، نہ کوئی آواز اس کی آتی تھی پار، نہ کوئی نظر آتا تھا اس کو، بس وہیں مر جاتا تھا۔ ایسی بدبخت سے اس نے قیدیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ تجھ کو میں قیدیوں میں شمار کر دوں گا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ آیا ہوں میں تیرے پاس واضح دلیل لے کے، واضح نشانی لے کے میں تیرے پاس آیا ہوں اپنی صداقت کی سطح، پھر بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا فرعون؟ میں تیرے پاس کیا لاؤں؟ اپنی صداقت ایک نشانی لے کے آیا ہوں بہت بڑی، پھر بھی تو مجھے ڈالے گا جیل میں؟ تو قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہا فرعون نے پھر لا وہ نشانی اگر تو ہے سچوں سے لیا۔ فرعون کو نہیں پتا نشانی کیڑی ہے، نشانی کی نشانہ، نشانہ انہیں نہیں پتا جی کیا کیا نشانی ہے، یہ پتا ہوتا شاید نہ کہتا کون سی نشانی ہے۔ لا مجھے کہنا ہمارے جڑا سب کرنا کر تو دیا نشانی اگر تو سچوں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فالقا عصاہو، اللہ کے حکم سے لاٹھی جو تھی وہ کیا ڈال دی؟ زمین پہ ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی، بہت بڑا سانپ، خوفناک، دانت، آنکھیں، چہرہ، منہ بہت بڑا۔ فرعون پہ حملہ نہیں کیا، نہ کوئی ڈسا ہے کٹیا، دیکھے ہی یہ سانپ نے نا دیکھے یہ فرعون، جب دیکھا فرعون جی اس کے دونوں پیشاب نکل گئے، آگے سے پیچھے، موسیٰ بچا، موسیٰ بچا، موسیٰ بچا، پہلے کہتے دیا نشانی، ان جب آئی ان کہہ رہے بچا، ہاتھ لگایا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ لاٹھی کس نے پھینکی؟ لاٹھی کس نے پھینکی؟ لاٹھی کو سانپ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ لاٹھی کو ہاتھ کس نے لگایا؟ موسیٰ نے۔ لاٹھی کو ہاتھ کس نے لگایا؟ سانپ کو، لاٹھی کو سانپ کو کس نے ہاتھ لگایا؟ موسیٰ نے۔ اور سانپ کی لاٹھی کس نے بنایا؟ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، اللہ نے سانپ بنایا، پھر موسیٰ نے سانپ کو ہاتھ لگایا، اللہ نے سانپ کی کیا بنا دی؟ لاٹھی بنا دی۔ یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔
ایک معجزہ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں نا ہاتھ دبا کے ایسے باہر نکالا تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اتنا روشن ہوا، اتنا کہ سورج کی روشنی پہ ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی، اتنا روشن. یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ اس لیے بنایا، یہ فرعون کو تنبیہ تھی کہ فرعون باز آ جا، کفر شرک کو چھوڑ دے، ورنہ قبر مجھے سب کٹ کٹ کے کھائے گا تجھ کو. اور روشن ہاتھ کر کے اس لیے دکھایا کہ کفر شرک کی اندھیرے سے نکل کے ایمان کی روشنی میں آ جا ورنہ مارا جائے گا. اس لیے روشن ہاتھ کر کے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا. میرے بھائیوں، دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کے، اور بھی معجزے تھے، یہ واضح بڑے معجزے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو ہمارے نبی کے بھی بڑے معجزے ہیں. ہمارے نبی کے 3000 سے زائد معجزے ہیں اللہ پاک نے عطا فرمائے ہمارے نبی کو. معجزہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ کرامت میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، نبی کا معجزہ برحق ہے. عقیدہ بناؤ، نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت برحق ہے. نبی کا معجزہ بھی قرآن سے ثابت، ولی کی کرامت بھی قرآن سے ثابت. میرے بھائی، نبی کے معجزے کا منکر بھی کافر اور ولی کی کرامت کا منکر بھی کافر. لیکن ہاتھ نبی کا ہے جی، ہاتھ ولی کا، طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. نبی اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے معجزہ نہیں دکھا سکتا اور ولی اپنی مرضی اپنی طاقت سے کرامت نہیں دکھا سکتا. جی، نبی کے ہاتھ سے معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی، ولی کے ہاتھ سے اس وقت کرامت ظاہر ہوگی جب کس کی مرضی ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ کی مرضی میرے بھائیو. اللہ پاک نے نا وہ کام جو ساری دنیا بھی نہیں مل کے کر سکتی، وہ کام اپنے نبیوں ولیوں کے ہاتھ سے کروا کے اللہ پاک نے اپنے نبیوں ولیوں کا ٹور بنایا ہے، عزت بنائی ہے. دیکھو ایسا کام جس کو سارے نہیں کر سکتے تھی، وہ کام اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھ سے کروا دیا، ولی کے ہاتھ سے. یہ اللہ پاک نے معجزوں اور کرامتوں کے ذریعے اپنے نبیوں ولیوں کا ایک مقام بنایا ہے، ایک ٹور عزت بنائی ہے. لیکن بدبخت مشرکوں نے نبیوں ولیوں کے معجزوں کو دیکھ کے نبیوں ولیوں کو رب بنا لیا، جو چاہے کرے رب بنا لے. لیکن نہیں، رب رب ہے. بولو، رب رب ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے. رب کا اپنا شان ہے، ولی کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے. میرے بھائیو، گڈ مڈ نہیں کرنا. رب کو، نبی کو، ولی کو، علی کو گڈ مڈ خلط ملط نہیں کرنا. اگر گڈ مڈ کرو گے شرک ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. شرک گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی. یاد رکھنا، مشرک پہ جہنم حرام ہے. بچ جاؤ مسلمانوں، بچ جاؤ. چھوڑ دو شرک کو، شرک کو نکال دو دلوں سے. اللہ کی توحید لاؤ، دل میں ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی کی سنت لاؤ. میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت لاؤ. قرآن سے اپنے جو قرآن کہہ رہا ہے بس قرآن سچا ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ سچا ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کہا فرعون نے، کیا نہیں پرورش کی ہم نے تیری فینا اپنے گھر میں ولیدہ، اور تو کیا دودھ پیتا بچہ تھا. ولبثت، اور ٹھہرا ہے تو ہمیں من عمرک اپنی عمر کے کئی سال. وفعلت، فعل کیا تو نے وہ جو کیا تو نے. جی، وانت من الکافرین، تو کیا ہے؟ ناشکری کرنے والوں سے. قال فعلت، کہا موسیٰ نے کیا میں نے اس کو، یعنی یہ جو قتل میں نے کیا ہے. اذا انا من الظالمین، اس وقت میں بے خبروں سے تھا. ففررت منکم، پس بھاگ گیا میں تم سے. لما خفت، جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا. فوہب لی ربی، پس دیا مجھ کو میرے رب نے حکمن، نبوت والا علم. وجعلنی من المرسلین، بنا دیا مجھ کو رسولوں سے. وتلک نعمت تمنھا، اور یہ جو نعمت احسان جتلا رہا ہے یہ کوئی تیرا احسان نہیں مجھ پہ. یہ اس لیے ہے کہ ان ابتا بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، بچے شہید کیے میری ماں نے ڈر کے مارے.
مجھ کو صندوق میں ڈال کے کہاں پھینک دیا؟ دریا میں پھینک دیا، وہ صندوق تیرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا، نہ بچے شہید کرتا، نہ میری ماں صندوق میں ڈال کے نہ تیرے گھر آتا، نہ میری پرورش، یہ تیرے ظلم کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ اللہ چھتر مارے ہیں تجھ کو تیرے ظلم کی وجہ سے۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماء، کہا موسیٰ رب وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بین جو ان کے درمیان، ان کنتم ہو کر ہو تم یقین کرنے والے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، کہا فرعون نے واسطے ان کے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، الا تستمعون کہ تم سنتے نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ قال ربکم، کہا موسیٰ رب تمہارا، فرعونیوں تمہارا رب، ورب آبائکم الاول، تمہارے باپ دادے کا رب جو تم سے پہلے سب کا رب اللہ ہے۔ قال ان رسولکم الذی، کہا فرعون بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ترسم مجنون، یہ مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، کہا موسیٰ نے وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور تو ان کے درمیان میں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سمجھتے۔ قال لئن اتخذت، کہا فرعون نے البتہ اگر پکڑا تو نے الہ کسی الہ کو غیری میرے علاوہ، یعنی اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کو الہ بنایا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تجھ کو قیدیوں میں شمار کر دوں گا۔ قال اولو جئتک، کہا موسیٰ اگرچہ آیا ہوں میں تیرے پاس بشاسات واضح چیز کے واضح نشانی لے کے، پھر بھی تو مجھے قیدی بنائے گا۔ قال فاتی، کہا فرعون میں لے آ تو اس نشانی کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں سے۔ فالقا عصاہ، پس ڈالا موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو، فاذا ہی ثعبان مبین، پھر وہ کیا تھا؟ کیا تھی لاٹھی؟ بہت بڑا سانپ تھی، اللہ نے سانپ بنا دیا لاٹھی کو۔ ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور نکالا ہاں جی موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل سے، فاذا ہی بیضاء للناظرین، پھر وہ کیا تھا؟ روشن تھا واسطے دیکھنے والوں کے۔ صبح کی نماز کی پابندی کریں بھائی سارے ساتھی، کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے، پھر بوتل نہ بھی جاری کرنی پڑ جائے۔ بہت ساتھی کم آ رہے ہیں صبح فجر کی نماز میں، سب آؤ۔ اپنا جواد بھائی